صلح حدیبیہ کے موقع پر کسرا جو ایران کا سپر پاور تھا، وہاں سے ایک شخص بھیجا گیا قاصد بنا کر کے، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی طاقت جمع کر لی ہے، کتنے ان کے پاس فوجی ہیں، سامان جنگ کتنا ہے، کیونکہ یہ بڑے بڑے بادشاہوں سے لڑنے کے چیلنج دیتے جا رہے ہیں، ملک کا ملک فتح کرتے جا رہے ہیں، ان کے پاس طاقت کیا ہے وہ دیکھو۔ عروہ بن مسعود ثقفی ایک شخص آیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت مکہ والوں نے عمرہ کرنے کے لیے روک دیا تھا، نہیں جانے دے رہے تھے، 1400 صحابہ تھے صرف، ایران کی سپر پاور، قیصر ملک روم کا سپر پاور، یہ لوگ قاصد بنا کر کے بھیجیں، دیکھ کر کے آؤ محمد ہماری سلطنتوں کو ہلانے کی بات کرتے ہیں، کون سی طاقت جمع کی ہے۔ یہ شخص آیا، دیکھا، اب اس کی زبان سے سنو، عروہ بن مسعود ثقفی یہ کہتا ہے، یہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ اس نے دیکھا کہ یہاں پر انہوں نے کون سی طاقت جمع کی، وہ باہر واپس آ کر کے رپورٹنگ کرتا ہے اپنے بادشاہوں کو، کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ایسی فوج محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ بولتے ہیں تو یہ سارے کان کھڑے کر دیتے ہیں، جب وہ کسی بات کا حکم کرتے ہیں تو دوڑ پڑتے ہیں، اور جب وہ وضو کے لیے جاتے ہیں تو مجال ہے کہ ان کی کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرے، سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ صحابہ کا یہ ماحول دیکھ کر کے اس نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کہہ رہا ہے، قاصد میں دور سے دیکھتا رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے کلی کر رہے ہیں، اور صحابہ اپنے ہاتھ پھیلائے، اپنے دامن پھیلائے ہیں، وہ کلی کا پانی ان کے ہاتھوں میں آتا، دامن میں آتا، اور سب اپنے چہروں پر لگا لیتے تھے، ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور وہ واپس آ کر کے کسرا سے کہا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں فوج کو بھی دیکھا ہے لیکن ایسی دیوانگی کسی کے ہاں نہیں دیکھی۔ پوچھا انہوں نے کہ کیا طاقت جمع کی ہے، انہوں نے کہا چھوڑو ان سے لڑنے کی بات ختم کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمہارے حوالے کبھی نہیں کریں گے۔ کہا کیوں نہیں کریں گے؟ ارے میاں وہ ان کی کلی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کے خون کا قطرہ کہاں سے گرنے دیے؟ وہ صحابہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان پاک سے نکلے ہوئے قطرے بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ تب اللہ رب العزت نے ان کی شان میں قرآن میں آیتیں نازل فرمائی، اور وہ نہتے ہوتے تھے، پیروں میں چپل نہیں ہے، ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے۔ غیبی طاقت ایسی ہوتی کہ وہ لکڑی ہاتھ میں لے لے تو وہی تلوار بن جائے، گھوڑے اگر سمندر میں دوڑائیں تو خشک راستہ بن جائے، اگر وہ درندوں کے پاس آئیں تو وہ درندے ان کے فرما بردار بن جائیں۔ یہ ساری طاقت و قوت خدا کی طرف سے غیب سے انہیں ملی ہوئی تھی، صرف اس لیے کہ ان کا یہی قول تھا جس کو اقبال نے کہا ہے، آبروئے ماں نام مصطفیٰ، ان کا یہ نعرہ تھا ہماری کل آبرو نام مصطفیٰ سے ہے۔ وہ جیتے مرتے تھے صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر۔ عزیزان گرامی وقار، صلح حدیبیہ کا موقع، جنگ احد کی بات دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفاع میں ایک صحابی کھڑے ہیں، اس وقت جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا، کفار مکہ بھاری پڑ گئے تھے، جیتی ہوئی جنگ شکست میں آ گئی تھی، بڑے سخت حالات تھے احد کے میدان میں، اور مسلسل تیر حضور کی طرف برسا رہے تھے، کفار نشانہ کر رہے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہیں حضور کے ڈیفنس میں، ان کے جسم پر 80 تیر چبھے ہوئے تھے، لیکن مجال ہے کہ وہ ہٹیں حضور کے سامنے سے، ہر تیر جسم پر آتا رہا، یہاں تک کہ ایک تیر سیدھے ان کی آنکھ میں گھس گیا اور ان کی آنکھ کا پتلا باہر آ گیا، اور وہ اسی طرح سے اپنے ہتھیلی میں آنکھ کا پتلا لے کر کھڑے ہیں، لیکن مجال ہے کہ وہاں سے ٹس سے مس ہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا تھا، میں دفاع رسول کے لیے ہوں، ناموس رسالت کے پہرے کے لیے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیبی قوت عطا کی تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر ایک ظالم کافر نے لوہے کی ٹوپی سے مار دیا، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی، وہ پھینکا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک پر وہ آ کر لگی، اس کے 2 دانت تھے لوہے کے، وہ سیدھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخساروں سے، گال میں سے اندر داخل ہو کر کے دانتوں میں چلے گئے، اور وہ لوہے کی خود نکل نہیں رہی تھی، وہ دانت جو تھے وہ نہیں نکل رہی تھی، کاڑیاں،
جس سے دانت ہل گئے تھے، صحابہ کرام بے قرار تھے۔ جانتے ہیں وہ منظر اگر میں اس کی عکاسی کروں، حدیث کے اوراق پڑھتے پڑھتے میری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ صحابہ ٹوٹ کر کے میرے آقا کے پاس آئے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں یہ دانت کے یہ کاڑیاں میں نکال دوں گا، یہ کڑیاں میں نکال دوں گا۔ حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور دیگر صحابہ ہیں، وہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار میں چبھے ہوئے ان کڑیوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ کس حالت میں جانتے ہیں؟ کس حالت میں؟ ان صحابہ میں سے ہر ایک کے جسموں پر بڑے بڑے تیر چبھے ہوئے ہیں، وہ تیروں کے ساتھ حضور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کسی کو اپنے جسم کا تیر نکالنے کی فکر نہیں، رخسار رسول پر لگی ہوئی کڑیاں نکالنے میں وہ بے قرار ہے۔ اسی اسنا میں صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر کو پیچھے کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر آپ پیچھے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ یہ جو کڑیاں ہیں یہ نکالنے جائیں گے تو حضور کے 2 دانت تو شہید ہو جائیں گے، حضور کے 2 دانت شہید ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تو نکالنا تو ہوگا ورنہ یہ زہر پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے، اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکالنے کی اجازت دی۔ کیسے نکالا جانتے ہیں؟ رخساروں میں چبھی ہوئی کڑیوں کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے لگے۔ ہاتھ سے نکال سکتے تھے، دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے لگے۔ جب دانتوں سے کھینچا آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہوئے، ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے 4 دانت ٹوٹ گئے، ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ جب وہ کڑی کھینچ کر کے نکالے ان کے دانت بھی ٹوٹے۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر کے مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر میں نے آپ کو صرف پیچھے اس لیے ہٹایا کہ ہاتھ سے نکالتے تو ہمارے ہاتھ کو تو کچھ نہیں ہوتا لیکن رسول پاک کے دانت شہید ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے دانتوں سے اس لیے نکالا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر 2 دانت جائیں تو پھر ہمارے منہ میں کسی کے دانت ہونا ہی نہیں چاہیے، ہم سلامت کیسے رہیں؟ جب میرے دانت گر گئے تو مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر یہ یقین ہوا کہ مولا تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا کہ میرے بھی کفارے کے طور پر دانت گئے۔ وہ صحابہ کی الفت تھی میرے عزیزوں، وہ صحابہ کی الفت تھی۔ ان کے بارگاہ مصطفیٰ کے جو لگاؤ ہیں، یہ آداب ہیں، یہ آج دہرانے کی ضرورت ہے۔ امت بھول چکی ہے ان معاملات۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ میزبان رسول ہیں، سب کو معلوم ہے، جب مدینہ حضور تشریف لائے تو اونٹنی حضرت ابو ایوب کے گھر پر رکی۔ فیصلہ یہی ہوا تھا کہ جہاں اونٹنی رکے گی وہاں پر حضور آرام کریں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور کی میزبانی کرنے کا شرف حاصل ہے۔ 2 منزلہ گھر تھا، ایک نیچے ایک اوپر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے، حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا حضور آپ کو جو پسند ہے وہ آپ قبول فرما لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے کا حصہ پسند کرتا ہوں۔ لوگ ملنے والے آتے جاتے رہیں گے، تقریباً 7 یا 8 مہینے تک میرے آقا کا قیام ان کے گھر پر رہا ہے۔ ملنے والے آتے جاتے رہیں گے، مجھے نیچے رہنے دو۔ نیچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ اوپر گئے، جاتے ہی بے قراری آ گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما ہے اور ہم اوپر کیسے سوئیں؟ پوری چھت پر سوتے نہیں تھے، کونے میں دبک کر بیٹھے رہتے تھے، پوری رات بیٹھے ہوتے۔ وہ کہتے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، اللہ کا حبیب زمین پر سو رہا ہو اور میں پہلے منزلے پر کیسے سوؤں؟ نہیں سوتے تھے، پوری رات اس طرح سے کونے میں بیٹھے رہتے۔ ایک دن ان کے گھر میں پانی کا مٹکا مٹی کا تھا، ٹوٹ گیا، پانی بہ گیا چھت پر۔ چھپرے کی چھت ہوتی تھی، جانتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں ایک ہی کمبل تھا، ایک ہی لحاف تھا، وہ پورا لحاف انہوں نے پانی میں بھگو دیا۔ جو کپڑے تھے وہ پھاڑ پھاڑ کر پانی میں بھگو دیا، جمع کر لیا۔ سخت ٹھنڈیوں کی راتیں تھی، اسی لحاف کو شوہر اور بیوی دونوں اوڑھ کر کے صبح تک بیٹھے رہے، صرف اس لیے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے مصطفیٰ کی ذات پر نہ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آنے پائے۔ یہ مقام مصطفیٰ صحابہ کرام سے سیکھو میرے عزیزوں۔ ان دلالوں سے کیا سیکھو گے جو آج حکومت کے تخت پر بیٹھے ہیں، جن کو نام مصطفیٰ کی کوئی قدر نہیں۔
اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا مدینہ طیبہ میں، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ اللہ ان کی دعا قبول کرے، ان ظالموں کو جزیرۃ العرب سے دور کرے۔ آج دل روتا ہے میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر حملے کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ٹڈی دل ہیں، ان کے ہاں کوئی ہمت نہیں۔ اگر مسلم دنیا صرف اور صرف ایک بار ان سے یہ کہہ دے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہم جان بھی فدا کرتے ہیں، ہم اپنے ہر جمعہ کے خطبے میں یہ کہتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں۔ ہم تو انہی کی محبت میں جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں، لہٰذا اس نبی کی ذات پر کچھ نہ کہو، ہمیں جو کوسنا ہے کوسو، ہم تو برے ہیں، ہم بد اخلاق ہیں، ہم بد عمل ہیں، ہمیں گالیاں دے دو، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نہ کہا جائے۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بیدار رکھو، جس طرح ممکن ہو سکے ان کی مخالفت میں آواز اٹھاؤ۔ اگر آج تمہارے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے تو اس پر اپنا احتجاج درج کرو کہ ہم فرانسیسی یہ تمام درندوں کے خلاف ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو چھیڑا ہے جہاں میرے آقا کی محبت بستی ہے، ہماری آنکھوں کو ٹھیس پہنچائی ہے جن کے نام سے ہم ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے۔ کسی کو اس طرح سے ستانا، ہریسمنٹ کرنا، کہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے؟ کسی کو بھی ہریسمنٹ کرنا یہ جرم نہیں ہے؟ اس طرح پورے مسلمانوں، کروڑوں مسلمانوں کو یہ ہریسمنٹ کر رہے ہیں اس بات سے کہ کبھی میرے نبی کے شان میں کارٹون بنانے کی بات، کبھی ان کو معاذ اللہ رب العالمین گندے الفاظ کے ساتھ فلم بنانے کی بات۔ اس طرح یہ تمام بار بار چیزیں جو آتی ہیں یہ ہمارے ساتھ، یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ہے، ہمارے ساتھ یہ ہریسمنٹ ہے۔ ہم جو ہے بار بار ان تمام کرب کے ساتھ کیوں زندگی گزار رہے ہیں آج؟ کیا ہمیں دنیا میں اس زمین پر تمام لوگوں کی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، ہمارا اسلام تو یہ دعوت دیتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ قرآن کہتا ہے تم ان کے خداؤں کو گالی مت دو، ان کے خداؤں کو گالی مت دو، اس لیے کہ وہ پلٹ کر کے تمہارے خداؤں کو تمہارے خدا کو بولیں گے، جو اللہ حقیقی ہے اس کو وہ گالی دیں گے۔ ہمیں تو یہ منع کیا گیا ہے۔ یہ مغرب، یہ ویسٹرن، جہاں سے یہ لوگ اپنے آپ کو پورا سپر پاور کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہتے ہیں، ان ظالموں کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی پوری دنیا کے ایک مذہب کی مقدس شخصیت کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ جرم ہے یا نہیں؟ ان کو اتنی بھی تمیز نہیں، یہ جان بوجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ آج میں مسلمانوں کو ایک درس دے کر کے جانا چاہوں گا، آخری میرا پیغام سنیں۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ بغداد پر جب حملہ ہوا تھا تاتاریوں کا، ان ظالموں نے پورے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا، بہت انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے، اور ان کا محبوب مشغلہ کیا تھا؟ شام کو آتے تھے، کسی عیسائی پادری کو بٹھا کر کے حضور کی شان میں نازیبا کلمات بکنے کے لیے اسے کہا جاتا، پیسے دیے جاتے۔ ایک بار دربار میں علماء کو قید کر کے لائے ہیں، مسلم علماء کو، ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور دربار میں یہ سارے تاتاری اور بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ایک عیسائی پادری کو لایا گیا اور کہا گیا کہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا ہو سکتا ہے گھرا کر کے باتیں کر، ان کے لیے برے برے شعر بول۔ وہ شروع کرتا ہے۔ اتفاق ایسا کہ اس بادشاہ کا ایک پالا ہوا کتا تھا جو سونے کی زنجیر سے بندھا ہوا رہتا تھا، سونے کی زنجیر سے اسے باندھتا تھا بادشاہ۔ جیسے ہی وہ عیسائی پادری گستاخی شروع کیا، وہ کتا بھونکنے لگا، اس نے بند کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر وہی کام شروع کیا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ لوگوں نے اس سے کہا بھی کہ شاید تو جو بول رہا ہے اس کی وجہ سے کتا بھونک رہا ہے۔ پھر جب اس نے تیسری بار اسی طرح سے گستاخی کرنا شروع کیا تو کتا زنجیر توڑ کر کے نکل آیا اور اس عیسائی پادری پر ایسا حملہ کیا کہ دم زدن میں اسے چیر کر کے ٹکڑے کر دیا، ختم کر دیا۔ اور اسی وقت
سینکڑوں کی تعداد میں وہی تاتاری جو گستاخی رسول کے مرتکب تھے ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ میں یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کتا تو ہم سے اچھا تھا، وہ کتا تو ہم سے اچھا تھا جو ناموس رسالت پر کوئی ایک جملہ سننا اسے پسند نہیں تھا، کتوں سے گئی گزری زندگی ہم گزارنے پر آ گئے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خچر جس پر آپ سواری کرتے تھے، یعفور نام تھا، اتنا عقل مند تھا، اتنا عقل مند۔ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گفٹ میں ملا، ہدیے کے طور پر ملا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا تو وہ اپنا سر ہلانے لگا، وہ اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ حضور مسکرائے، صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جانوروں کی بھی بولیاں سنتے تھے، وہ رسول تھے سب کے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس نسل کا گدھا ہوں، میں اس نسل کا خچر ہوں کہ میرے باپ میرے دادا سب وہ خچر تھے کہ جن کی اوپر انبیاء اکرام نے سواری کی تھی، انبیاء نے سواری کی، اور ان کی نسل کا میں آخری خچر ہوں، اور نبیوں میں سب سے آخری آپ، سب سے آخری آپ ہیں۔ اور وہ خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنے والا قادیانیوں سے تو بہتر تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ ایک بات یہ بھی عرض کیا کہ آقا میں ایک یہودی کا خریدا ہوا تھا، اس کی ملکیت میں تھا، لیکن وہ حضور سے کہہ رہا ہے خچر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسوں اس یہودی کے گھر میں رہا، ایک مرتبہ بھی میں اپنی پیٹھ پر اس کو سوار ہونے نہیں دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے جب بھی وہ سوار ہونے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا، اس لیے کہ مجھے یہ یقین تھا کہ میری پیٹھ کسی رسول کے لیے رکھی گئی ہے۔ اسی یعفور کو دیکھیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو اسی یعفور کو بھیجتے تھے خچر کہ جاؤ عثمان بن عفان کو بلا لاؤ، جاؤ عمر ابن خطاب کو بلا لاؤ۔ یہ سیدھے اسی صحابی کے گھر جاتا، ان کے دروازے کو اپنے سر سے ٹھوکتا، دروازہ کھلتا، وہ اپنی دم سے اشارہ کرتا، صحابہ سمجھتے کہ رسول کا بلاوا آیا ہے، حضور کا قاصد بن کر کے صحابہ کے گھر جاتا۔ لیکن میرے عزیزو اس کے قلب میں، اس کے دل میں جو عظمت مصطفیٰ تھی وہ یہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز سے ان کو محبت تھی۔ جب میرے آقا کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اس دن سے لے کر کے 3 دن تک اس یعفور نے نہ گھاس کا ایک پتا کھایا، نہ کھانا پانی، کچھ بھی نہیں، کسی چیز کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ اگر کوئی چیز کھانے کے لیے اس کے سامنے پیش کر دی جاتی اپنے پیروں سے ہٹا دیتا تھا۔ صحابہ روتے تھے اس عمل کو دیکھ کر کہ بغیر مصطفیٰ کے یہ کھانا پسند نہیں کرتا۔ 3 دن کے بعد جس کنویں سے آخری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، بیر غرس، جہاں کا پانی یہ روایات میں ہے کہ وہاں جا کر کے دن بھر بیٹھ کر روتا تھا، اور تیسرے دن اسی میں چھلانگ لگا کر کے فوت ہو گیا۔ اس جانور نے یہ درس دیا کہ بغیر مصطفیٰ کے تو یہ جینا بھی بیکار ہے۔ جو نبی کی محبت میں جیا ہو اسے نبی کو چھوڑ کر کے جینے کا کبھی لطف آ ہی نہیں سکتا۔ یقین جانو میرے مولا کی مدد آئے گی، کیونکہ قرآن میں اس نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ عزیزان گرامی وقات، میں اقبال کے اس شعر کو، علامہ اقبال کے اس شعر کو اپنی تقریر کا خلاصہ سمجھتا ہوں۔ کیوں ہم سے روٹھی روٹھی ہے آج کامیابی، کیوں وقار چھینا ہوا دکھتا ہے، کیوں عظمتیں ہم سے دور بھاگی ہوئی ہیں، خوف ہم سب کے دلوں پر کیوں مسلط ہے۔ ایک شعر میں اس مرد قلندر نے جواب دیا تھا کہ فرماتے ہیں اقبال کہ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ میرے عزیزوں، ابو داؤد شریف کی حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، حضور فرماتے ہیں
قریب دیکھو گے تم میری امت پر ساری جماعتیں جھپٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکا برتن پر جھپٹتا. کیا وہ زمانہ نہیں ہے آج؟ ہر قوم ہم پر جھپٹا ماری ہوئی ہے, ہر ایک کا ٹارگٹ یہی نظر آتے. کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, نحن من قلت یومئذ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اس زمانے میں کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیوں ساری قومیں ہم پر جھپٹیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَٰكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ الْبَحْرِ, نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. جھاگ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہواؤں میں اڑ جاتا ہے. یہی تو کیفیت ہے آج ہماری, کبھی اس کی جے بھی جے, کبھی اس کی جے بھی جے, ادھر اڑے کبھی ادھر اڑے. اخلاص اور پیورٹی جب نہ ہو. اب اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَقْذِفَنَّ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اللہ تمہارے دلوں پر وہن ڈال دے گا. وہم نہیں, وہن. آج کی بات نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ایک مدد یہ فرمائی, 500 میل دور بھی ہو تو میرے دشمنوں کے دل پر اللہ میرا رعب ڈالا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, تابعین اور ان کی سچی امت کا بھی ایسا ہی رعب دشمنان اسلام پر اللہ نے ڈال رکھا ہے, لیکن یہ بدل جائے گا. فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب تمہارے دلوں پر کافروں کا رعب آ جائے گا, تمہارے دلوں پر کافروں کا رعب آئے گا, دشمنوں کا رعب آئے گا. صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ؟ میرے آقا فرماتے 2 چیزوں کی وجہ سے, حب الدنیا و کراہیت الموت. تم دنیا میں ڈوب جاؤ گے, محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے بھاگنے لگو گے. یہ 2 چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں تو سمجھ لینا کہ دل تمہارا بار بار ڈولتا رہے گا, کبھی ادھر سے کوئی مارنے آ رہا ہے, کبھی ادھر سے کوئی مارنے آ رہا ہے. اسی خوف کے سہارے تو آج جی رہے ہم. دنیا کی محبت نے ہمیں یہاں لا کر رکھا ہے. اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے, مولانا روم فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار شہد کا ایک پیالہ پیش کیا گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو تناول فرما رہے. اچانک کوئی چیز سامنے سے آتی نظر آئی, کسی اور کو نہیں, میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے اسے ہٹائے, دھکا دیا. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. پھر دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا پیالہ اٹھایا, پھر کوئی چیز آتی نظر آئی, اس کو ہٹایا. تیسری مرتبہ میرے آقا نے پیالہ اٹھایا لیکن شہد نہیں تناول فرمایا, نیچے رکھ دیا. آنکھوں سے آنسو آنے. توجہ سے سننا میرے عزیزوں. صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا ماجرا تھا, آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے جبکہ آپ کے بدن پاک پر کبھی مکھی نہیں آتی؟ کس چیز کو آپ دور کر رہے تھے؟ سنو, وہ عظمت والی نگاہیں دیکھتی ہے جو سب کی نگاہیں نہیں دیکھتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ, دنیا میرے پاس پورا مال و دولت لے کر کے آئی. کہا یا رسول اللہ میرا مال زر دولت قبول فرما دے, آپ کے لیے خزانے کھول دوں گی. میرے آقا نے فرمایا میں نے دھکا دے کر دور کیا, مجھے فقر پسند ہے, مجھے فقر پسند ہے, میں نے دنیا کو ترک کیا. وہ چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ میں شہد پینا چاہ رہا تھا. دنیا اپنے حسن و جمال کو لے کر آئی. کہا یا رسول اللہ میرا حسن و جمال قبول کر لیں, ہر طرح کی حسین سے حسین شہزادیاں آپ کی خدمت میں رکھوں گی, ہر طرح کا حسن آپ کے قدموں میں آ جائے گا. میرے آقا فرماتے میں نے اس کے حسن و جمال کو بھی دھکا دے کر دور کیا. 2 چیزیں, دولت و مال کو بھی دور کیا, حسن و جمال کو بھی دور کیا. تیسری مرتبہ دنیا میرے پاس آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میرے دولت و مال کو بھی آپ نے ٹھکرایا, حسن و جمال کو بھی ٹھکرایا, لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی, وہ میری یہ دونوں چیزیں لے لے گی, آپ سے دور ہو سکتی. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دنیا کی یہ بات سنی تو میرے امت کی جدائی کے غم میں مجھے آنسو آ گئے. کیا میری امت دنیا کی طلبی کے لیے, حسن و جمال کے لیے میرے آقا کو چھوڑ دے گی؟ آج ہو بھی تو رہا ہے میرے عزیزوں. ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو چھوڑا ہے صرف 4 دوستوں کو منانے کے لیے. پوچھا کسی نوجوان سے کیوں میاں تم یہ داڑھی کیوں چھلا کر گٹر اور نالیوں میں بہاتے ہو, کیوں؟ بس ہم کو 4 لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے, دھندا پانی ہے, جاب ہے, فلاں ہے, وہ ہے. تم نے دنیا کے لیے اپنے نبی کی عظمتوں کو نکال دیا. اور میں کہتا ہوں جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تم نے اپنی شناختیں بدل دی, یہ تو تمہاری قبر پر مٹی ڈال کر 5 منٹ بھی نہیں بیٹھتے. جب قبر کی تختیاں تمہاری بند ہوتی ہیں
وہ نہ دوست آتا ہے، نہ وہ بھائی آتا ہے، نہ تمہارا وہ آفیسر آتا ہے جس کو دکھانے کے لیے تم سجدے سورتے تھے، آتا ہے قبر میں تو مدینے کا تاجدار آتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں مشائخ اعظام اولیاء کاملین فرماتے ہیں قبر کے اس سوالوں کے وقت جب تم سے یہ پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے نا 3 سوال، سب کو معلوم ہے نا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور میرے آقا قبر میں ہوں گے، فرشتے ان کی طرف دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ توجہ سے سنو اے نوجوانوں، اگر تم یہ سوچتے ہو میرے آقا کو دیکھ کر تمہیں چیخ پڑوں گا یہ میرے آقا ہیں، میرے داتا ہیں، میرے مولا، بزرگان دین فرماتے ہیں قبر میں جب تم اس وقت دیکھو گے میرے آقا اپنا چہرہ پھیر گا اور فرمائے کہ خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ تجھے تو دنیا میں میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تجھے دنیا میں میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو کیا بلاؤ گے انہی فلم ایکٹروں کو، قبر میں پکارو گے انہی لوگوں کو جس کے تم فین ہو؟ کیا آ جاؤ ہم تمہارا ہیئر اسٹائل اپناتے تھے، تمہارے کپڑوں کی طرح کپڑے پہنتے تھے، تم نے اگر پینٹ پھاڑ لی تو ہم بھی پھاڑ دیتے تھے، بلاؤ گے قبروں میں ان کو؟ میرے عزیزو اس وقت سوائے دامن رسول کے کوئی چیز تمہیں بچا ہی نہیں سکے گی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ عزیزان گرامی وقار، ہم سب کو اولیاء کاملین نے یہی درس دیا۔ سرکار سیدی حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس عظیم شہزادے کو آپ دیکھ رہے ہیں جس بارگاہ کا میں ایک ادنا سا بھکاری ہوں، مارحرہ مطہرہ کو میں نے بہت قریب سے پڑھا ہے، وہاں کے مشائخ اور پیران اعظام نے جو پوری دنیا کی تربیت کی ہے، میں نے موضوع ہی اس لیے ابھی آپ کے سامنے گھمایا کہ وہ ایک خانقاہ ایسی نظر آتی ہے جس نے ترک دنیا ہمیں سکھایا ہے، ترک دنیا ہمیں سکھایا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اپنے نذرانوں کے ساتھ وہاں حاضر رہتے خریداری کے لیے، لیکن مارحرہ کے ایک پیر کو بھی آج پورا ہندوستان خرید نہیں سکا۔ نعرہ تحریر، نعرہ رسالت، خاندان برکات، خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ، حضور تاج المشائخ۔ میری اصلاح فرمائیں گے حضور، جہاں تک مجھے روایتیں ملی ہیں، لیکن یہ دیکھی بھی آنکھیں، میں نے سنا ابھی کانپور میں کل کہ سیدی احسن العلماء رحمت اللہ کے میلاد کے آپ جا رہے تھے اور مارحرہ مطہرہ کے غریب بستیوں والے آ گئے، کہا ہمارے گھر میں بھی میلاد ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے ممبئی جانا ہے۔ دیہات والے کبھی کبھار جو والہانہ محبت کرتے ہیں ان کی محبت ہی الگ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میاں آپ وہیں جائیں گے بڑے شہروں میں، بڑے شہر میں جائیں گے؟ اور میں نے سنا کہ انہوں نے یہ تک کہا کہ ٹھیک ہے میاں جاؤ، جب انتقال ہوتا ہے تو مارحرہ والے ہی رہیں گے، ممبئی والے تھوڑی نہ آئیں گے۔ حضور احسن العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بستہ ساری چیزیں رکھ دی اور کہا چھوڑو، بتاؤ کہاں ہے محفل، اب یہی محفل کریں گے۔ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فکر ہوتی ہے، نہ کہ دنیا طلبی۔ انہی اولیاء کی بارگاہ میں ہم آج سر جھکاتے ہیں جن اولیاء نے ہمیں یہ دنیا میں ڈوب جانے سے محفوظ رکھنے کے علاج عطا کیے ہیں۔ میرے عزیزو، آج آپ سب کے لیے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ جس طرح سے ہمارے بچے آج ڈوب گئے ہیں انٹرنیٹ میں، یہ جال ہے، یہ ایسے پھنسے ہوئے ہیں، رات کو اس کے ہاتھ میں موبائل آیا، صبح کی اذان تک گیم میں مصروف ہے اور پورنوگرافی، پتہ نہیں کیسی کیسی گندی تصویروں کے ساتھ پوری رات گزارتے رہتے ہیں۔ تم جس چیز میں جکڑے ہوئے ہو تم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم اس کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، تم عظمت مصطفیٰ کے علمبردار ہو۔ قرآن نے تمہیں کہا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کہاں یہ غلاظتوں میں پڑ گئے، کہاں تمہارے ہاتھوں میں یہ آ گئی؟ تمہارے ہاتھ تو قرآن کریم اٹھانے کے لیے تھے، تمہاری زبانیں تو عظمت رسول کے گن گانے کے لیے تھی، تمہاری آنکھیں تو وہ ہونی چاہیے کہ جس کے دل پر پڑے وہ ایمان سے سرشار ہو جائے۔ آج ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کیا ہوا ہے۔ پلٹ آؤ، بدل جاؤ، پھر سے وہ مدد اللہ کی ہمارے ساتھ آنے والی ہے۔ سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز کے عرس مقدسہ کی مناسبت سے بھی میں یہی عرض کرنا چاہوں گا۔ آخری بات میں سمیٹتا ہوں، میں نے میرے مرشد گرامی حضور
تاج المشائخ کو اتنی دیر تک زحمت دی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی طلب کرتا ہوں۔ بس یہ چاہتا ہوں کہ بچہ باپ کے سامنے جب زیادہ بولتا رہتا ہے تو صرف اسی امید سے بولتا ہے کہ جہاں پھسلن ہوگی یہ سنبھال لیں گے، کبھی تو ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے، کہیں تو ہماری انگلی تھام لیں گے۔ میرے عزیزوں، سلطان الاولیاء غریب نواز کو آپ جانتے ہیں، غریبوں کو نوازتے تھے، عطا کرتے تھے، لٹاتے تھے، لیکن ایک بات مجھے دہلا دیتی ہے، ان اولیاء کی وہ بارگاہ میں جب جاتے ہیں، میں نے ایک چیز پڑھی، آپ کے ایک صاحبزادے ہیں خواجہ حسام الدین جو غائب ہو گئے،